آگے والی آیت فرمایا لن یضروکم الا اذن. اب بات ہو رہی ہے خود اگر خیر امت جو ہے نا، سنیے گا، خیر امت جو ہے کہ اس کو اگر چاہتی ہے کہ میں خود خیر امت سے منصب کے یا خیر امت کے منصب پر فائز رہوں، وہ چاہتی ہے خیر امت، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے منصب پر باقی رہوں. میں کس منصب پر کہ یعنی تمام امت سے بہتر رہوں، تو اس کے لیے 3 امتحان ہیں. اس کے لیے کتنے امتحان ہیں؟ 3 امتحانوں کی بات ہو رہی ہے. 3 امتحان یا کہیں یا 3 شرطیں ہیں. امتحان کہیں یا 3 ہیں شرطیں کہیں. اسی آیت کے اندر 3 شرطیں لگائی گئی ہیں. سنیے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ توجہ کر کے بیٹھنا. پہلی ہے لن یضروکم. اللہ فرماتا ہے، توجہ کیجیے گا، ہرگز تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہرگز تمہیں وہ کچھ ہے، تمہارا کچھ بھی بگاڑ ہے نہیں سکتے، الا اذن، سوائے اذیت کے. آپ کو کچھ اذیت دیں گے، اذیت کے علاوہ، اعزار رسانی کے علاوہ، تکلیف کے علاوہ آپ کو کوئی نقصان ہے نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کی جان نہیں لے سکتے. یہ ضرر سے نکلا، ضرر سے، خود ضرر رسانی. ویری گڈ. یہ ضرور یعنی ضرر نقصان نہیں دے سکتے، الا مگر سوائے اذن، اذیت کے. اذن اذیت کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے وہ آ کر لڑیں، اگر وہ تم سے جنگ کریں، تو يُوَلُّوكُمْ أَدْبَارًا، جب جنگ چھڑ جائے گی آمنے سامنے آ جائیں گے، پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہی ہوا کہ جب بھی رسول خدا اور اہل بیت جب جنگ کے لیے گئے تو بہت ساری جگہوں پہ وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے. بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوئے؟ مصداق مل گیا اہل بیت جو نہ ملے. بہت ساری جگہوں پہ وہ پیٹ کے بل یا پیٹ دکھا کر بھاگتے ہوئے نظر آئے. یعنی جنگ کو کیا کرتے؟ بس وہ جب بھی جنگ آپ کے ساتھ یا تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے. پیٹ دکھا کر کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے. یعنی آپ کے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. ثم پھر لا ینصرون، پھر یاد رکھ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا. ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ توجہ کر کے بیٹھنا. فرمایا یہ کہاں بھی جہاں دل کرے بھاگ جائیں، جہاں دل کرے چھپ جائیں، جہاں دل کرے بھاگ جائیں، جہاں دل کرے یہ بھاگ جائیں یا چھپ جائیں، تو یاد رکھ ضربت علیہم الذلہ، ان سب کے اوپر اللہ نے ذلت کو لکھ دیا ہے. اب ذلت ان کا پیچھا کرے گی. جہاں بھی چلے گئے، کہیں بھی چھپ جائیں، یہ ذلت و خواری سے دو چار رہیں گے یا دو چار ہو جائیں گے. ان کو اب کبھی بھی ذلت پیچھا نہیں چھوڑے گی. ذلت ان کی قسمت ہوگی. دوہری بات کا مطلب بس ہوتا ہے لکھ دی گئی، یعنی ان کی قسمت میں چاپ کر دی گئی ہے. اب یہاں سے ان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. علیہم، ان سب پر، ذلت ذلت، اینما ثقفوا، جہاں دل کرتا چلے جائیں. اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں گے ذلت خواری سے دو چار ہوں گے، خوش نہیں رہیں گے. بس تھوپ دی گئی ہے. اللہ، مگر وہ لوگ، بحبل من اللہ، جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما، وحبل من الناس، اور لوگوں کے رسی کو تھاما. اب لوگوں کی رسی اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد یہاں پہ کہ جس نے اللہ سے عہد کر لیا اور جس نے لوگوں سے عہد کو تھام لیا کہ وہ بچ جائیں گے، باقی بچنے والے نہیں ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور ان کو تلاش، ان مبتلا ہو جائیں گے غضب الہی میں. کس میں مبتلا رہیں گے؟ غضب الہی میں. اللہ کے غضب میں ان کو دوچار کر دیا جائے گا یا مبتلا رہیں گے. اتنا نہیں، فرمایا وضربت علیہم المسکنہ، فقط اتنی نہیں کہ ان کے لیے ذلت اللہ نے لکھ دیا، بلکہ ان کے لیے اللہ نے محتاجی بھی لکھ دی ہے. اور ان کے اوپر کیا لکھ دی گئی ہے؟ فرمایا کہ ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. جہاں بھی تائیں یہ محتاج ہی رہیں گے. جہاں بھی چلے جائیں یہ کیا رہیں گے؟ محتاج رہیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ. یہ سارا کچھ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا خدا کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یقیناً بے شک وہ سب لوگ جو ہیں کانو تھے، یکفرون، جھٹلاتے تھے، کفر کرتے، انکار کرتے، بے آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیات کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یقتلون الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں.
کیسے انبیاء کو بغیر حق، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی حق کے ان کو کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے۔ یہ قتل کرنے کی وجہ سے، آیات کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر محتاجی لکھ دی ہے، اور ان کے اوپر ذلت و خوار ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ ذلت و خواری ان کو ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ وَذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سارا کا سارا عذاب جو ان کو پڑ رہا ہے، یہ اسی طرح جو کہا جاتا ہے اس طرح کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا، اس سبب ہوگا، بما، اس وجہ سے، جس وجہ سے عصوا، نافرمانی کی وجہ سے، عصوا نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ایک تھے نافرمان، دوسرے تھے در حقیقت جو سبب نافرمانی کی وجہ سے، اور دوسرا سبب تھا کہ یعتدون، حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھنے والے، حد سے کیا کرنے والے؟ تجاوز کرنے والے، زیادتی کرتے تھے۔ بس سبب ان کا دو چیزیں ہیں، ان کی تباہی کا ریزن کتنے چیزیں ہیں؟ دو ریزن ہیں۔ پہلا ریزن کیا ہے؟ پہلا ریزن ہے کہ ان کا نافرمانی، دوسرا ریزن ہے کہ حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ آپ بغیر کسی ریزن کے کسی کا حق نہیں کھا سکتے تو حق بھی کھا جاتے تھے، بغیر کسی ریزن کا کسی پر ظلم نہیں کر سکتے تو ظلم بھی کرتے تھے، یعنی اللہ کی حدود کو کیا کر دیتے تھے؟ کراس کر جاتے تھے۔ جس وجہ سے اللہ نے ان کو 2-4 عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پہلا عذاب کون سا؟ پہلا ہے ان کے لیے ذلت کا، اور دوسرا عذاب ہے محتاجی کا۔ 2 عذابوں کا ذکر ہوا۔ اللہ کے جو آیات کو جھٹلائے گا وہ ان 2 میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی یہاں پہ؟ تو یہاں پہ اگر مسلمان ایک خیر امت کا منصب پر فیض رہنا چاہتی ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ امر بالمعروف، یہ پچھلی آیت ہے، جو بھی امت چاہتی ہے میں ہمیشہ خیر امت کا لاؤں، بس یہاں پہ ہم نے بیان کر دیا خیر امت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ خیر امت بننے کے لیے اور ہمیشہ خیر امت رہنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے امر بالمعروف، امر بالمعروف کرے، دوسرا کام ہے نہی عن المنکر کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسری چیز جو اس کے اندر ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ یاد رکھیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی دشمن بے یاروں کا مددگار رہے گا ہمیشہ، ان کا کوئی بھی دشمن ان کا جو ہے بے یار و مددگار، یعنی ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دشمن ہمیشہ کیا رہے گا؟ بے یار و مددگار۔ اوکے ہو گیا؟ سمجھ آگے سب کو؟ لانا ہرگز نہیں، جس کو آتا ہے ترجمہ سب بول سکتا ہے۔ ہرگز نہیں یضرکم، تمہیں ضرر دے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائے، وہ نقصان نہیں دیں، وہ نقصان پہنچائیں، وہ نقصان ٹھیک ہے پہنچائیں گے، اور بلکہ لکھیں وہ نقصان تمہیں، بلکہ پورا معنی اس طرح لکھیں، وہ تم کو نقصان الا مگر، پہنچائیں گے۔ مگر کیا معنی ہے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ ہرگز نہیں وہ تم کو نقصان پہنچا سکتے۔ اصل میں کیا ہے؟ اوپر آئے ہیں، ہرگز اس کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس کا معنی یوں کرتے، ٹھیک ہو گیا؟ سوائے مگر اذیت کے، سوائے اذیت، اعذار رسانی، اعذار رسانی، اور اگر اظہار رسانی کیا ہوتی ہے؟ اظہار رسانی کہیں تکلیف، تکلیف کے، اذیت کے، کچھ بھی آپ کو اذیت لکھنا چاہتے ہیں اذیت لکھ، اور اگرچہ اگر اور اگر کیا کریں؟ مقابلے میں آنے، وہ تمہارے تم سے، مقابلے میں، وہ تم سے جنگ کریں، وہ تم سے جنگ کریں، وہ ٹھیک ہے؟ پہلے جنگ میں آئے، وہ تم سے جنگ کریں، وہ تم سے پیٹ پھیر لیں گے، یعنی بھاگ وہ جائیں تم گے۔ سے، وہ آگے آئے۔ وہ تم سے بھاگ جائیں گے، اس کا معنی ہے منہ پھیر لیں گے، بلو منہ پھیر لیں گے، تم سے بھاگ جائیں گے، بھاگ
जाएं गे पीठ दिखा कर। अदबार का माना क्या है? पीठ। जमाई। इसका माना क्या है? पीठ। वो पीठ दिखा कर भाग जाएंगे। ओके, सुम्मा फिर उनके कोई मदद या उनके लिए ला नहीं, उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। नहीं होगा, परेशान ना हो, इनके कोई मददगार है नहीं होगा। थोड़ी बात लिख दी गई, क्या कहेंगे? लिख दी गई अलैहि, उन सब पर, उन पर क्या? जिल्लत को या मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लत कर दी गई, लिख दी गई उन पर जिल्लत को। समझ आई है? जिल्लत से दो चार होंगे, दो चार है, ये माना भी कर सकते। बस वो क्या होंगे? जिल्लत से दो चार है होंगे। आई नमातों के व्यू, जहाँ भी हुए, जहाँ भी उन्हें पाएगी। आईना जहाँ, माथों के वो उनको पाले, उनको आईना का वैसे मतलब होता है कहाँ? जहाँ देखे, जहाँ भी देखो। नहीं, ओ आइन दो नजर आता है। क्या? वो आइन होता है। आईना उनको पाले, उनको पालेगी, पालेगी। कौन पालेगी? जिल्लत। जहाँ भी चले जाएं, जहाँ भी छुप जाएं, जिल्लत उन्हें खुद तलाश कर लेगी। जिल्लत उन्हें खुद, अब माना यूँ कहता है जहाँ भी होंगे, जहाँ भी होंगे, जहाँ भी होंगे, जिल्लत से दो चार रहेंगे। जिल्लत से दो चार है, ए माना मफहूमी है, रहेंगे। वो क्यों गया बेटे? ये इसका माना ऊपर वाले का, ठीक है? अगर समझना है, जहाँ भी रहेंगे या जहाँ भी होंगे, जिल्लत से दो चार ही होंगे, सिवाय वो लोग। अल्लाह के दलील नफी कर रहे हैं, आया पूरी उम्मत से उनकी दलील होगी? नहीं, सिवाय उनके मिनल्लाहि बिहब्ल मिनल्लाह। हब्ल यानी, अब यहाँ पे माना करेंगे जिसने क्या कर लिया? अल्लाह के आहद को पकड़ लिया। सिवाय उन लोगों के, सिवाय उनके जिन्होंने आहद अल्लाह को, सवाई किसके मतलब? इल्ला मगर। अच्छा, जिन्होंने आहद अल्लाह को पकड़ा, दोनों का मतलब? आहद अल्लाह को लिया। जी ये क्या कह रहे हो? ये दोनों का मतलब लिखा है। किसका? ये वाला? बिहबल। ये वाला? हाँ। हाँ, ये सिवाय इसका, इल्ला सिवाय इनके, इल्ला का माना है। नीचे दोनों हब्ल मिनल्लाह इकट्ठा है, क्योंकि ये हब्ल मिनल्लाह, हब्ल रस्सी को कहते हैं, तो अलग तौर पर आपको रस्सी समझ नहीं आएगी। समझ आ रही है? वो हब्ल मिनन्नास, और हब्ल यानी क्या करेंगे? आहद। आपस के आहदों को। हाँ, और आहद मिनन्नास, लोगों के आहद। और वो लोग भी बच जाएंगे जिन्होंने अल्लाह के आहद को पहचाना, अल्लाह के आहद को लिया और अल्लाह से आहद कर लिया, और वो कि जिन्होंने लोगों से आहद कर रखा और लोगों से आहद किया और आहद किया। इसका मतलब ये भी कि आपस में सही रहे। हाँ जी, हाँ जी, अदल के साथ असल चीज़ है। वबा और तला मुब्तला हुए और मुब्तला होंगे कौन? गज़ब में, गज़ब मिन अल्लाह, गज़ब इलाही में, गज़ब इलाही में। जी, गज़ब इलाही में दो चार रहेंगे। किस में दो चार रहेंगे? गज़ब इलाही में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, खुदा हाफिज़ जी। ओके ओके, अच्छा जी। मज़ोरी बात और लिख दी गई। अली समझ आ रही बेटा? गुलफान जी उनकी किस्मत।
अलैहिम उन पर क्या लिख दी गई गुलफाम उन पर मोहताजी मस्कना मोहताजी। आप ये माना भी कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं मुसल्लत कर दी गई, मुसल्लत कर दी गई क्या चीज़ है, मोहताजी को। आप ये मोहताज ही रहेंगे, जितनी मेहनत करनी है कर लें, ये कभी भी कामयाब मोहताजी से बाहर ये नहीं कर सकते। अल्लाह से डर कहीं ऐसा ना हो कि मोहताजी उसकी किस्मत में लिख दी गई हो। और इसी तरह और तवज्जो है, इसी तरह यकीनन, इस तरह यकीनन बेटे अली, यकीनन वो सब कानू थे अल्लाह की आयात, अल्लाह की आयात का इनकार करते, इनकार करते। ऊपर थे आ गया कानू यक़्तुलून अल अंबिया, और नबियों को कत्ल, नबियों को कत्ल करते थे, ऊपर आ गया। बगैर हक, बगैर गैर हक, बगैर किसी हक, दोनों लिख दें, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी सबब के, या कहें ना हक, क्या माना करें, ना हक कत्ल करते थे, क्या करते, ना हक कत्ल करते। ज़ालिका, ये दोनों रीज़न क्यों थे, इसलिए या लिखें इसलिए कि जो कुछ, इसलिए जो कुछ किया उन्होंने, किस वजह से था, असौ नाफरमानी, किसके सबब, नाफरमानी के सबब, वकान, और थे, क्या थे, ज्यादती करते थे, क्या करते थे, हाथ से तजावुज करते थे, ज्यादा हद से तजावुज करते थे। वेरी गुड, हद से तजावुज करते थे। समझ आ गई सबको।